عمران خان کو توقع اور امید تھی کہ امریکہ اور IMF پاکستان میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر مداخلت کریں گے، نئی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے اور ایک سخت موقف اختیار کریں گے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف متحرک بھی ہوئی، لابنگ کی، خطوط لکھے، احتجاج کیا، لیکن نہ امریکہ نے اور نہ ہی IMF نے ایسا کوئی قدم اٹھایا۔ الیکشن کے بعد عمران خان نے IMF کو خط لکھا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان کا قرض پروگرام الیکشن کے آڈٹ سے مشروط کر دیا جائے۔ پھر تحریک انصاف کے حامیوں نے امریکہ میں IMF کے دفتر کے باہر احتجاج کیا، جس سے تحریک انصاف نے پارٹی سطح پر تو فاصلہ اختیار کیا، لیکن عمران خان نے احتجاج کی حمایت کی۔ مگر اس کے باوجود IMF نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، بلکہ نئی حکومت کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی آخری قسط کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ کر لیا، ساتھ ہی ایک اور پروگرام کے لیے بھی گرین سگنل دے دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان سے ملاقات کے بعد PTI کے رہنما بیرسٹر سیف نے میڈیا کے ذریعے عمران خان کا امریکہ کو پیغام پہنچایا کہ امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کا دعوے دار ہے، پاکستان میں شفاف انتخابات کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کرے اور آواز اٹھائے، مگر امریکہ کی طرف سے عمران خان کی توقعات کے مطابق کوئی سخت رد عمل یا کوئی اقدام سامنے نہیں آیا، بلکہ امریکہ نے الیکشن میں بے ضابطگیوں کا معاملہ پاکستان کی نئی حکومت پر چھوڑ دیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی ایوان نمائندگان کی دہلی کمیٹی میں امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو نے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے بریفنگ دی، عمران خان کے سائفر سے متعلق بیانیے کو جھوٹا قرار دیا اور ساتھ ہی پاکستان میں انتخابات میں بے ضابطگیوں کا ذکر کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ انتخابات کا انعقاد بڑی حد تک مسابقتی اور منظم تھا۔ صرف یہی نہیں، ڈونلڈ لو سے اس بریفنگ میں پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایسا کرنا امریکہ کا کام نہیں ہے، لیکن وہ موجودہ حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ الیکشن میں بے ضابطگیوں کا احتساب کیا جائے، یعنی امریکہ کی طرف سے تحریک انصاف کی توقعات کے مطابق انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر سخت رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ صرف یہی نہیں، کل ڈونلڈ لو کی اس بریفنگ کے بعد پاکستان میں بھی بحث شروع ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے آج عمران خان سے ملاقات کے بعد دعویٰ کیا کہ کل بریفنگ کے دوران ڈونلڈ لو نے اسد مجید سے ملاقات کی تردید کر دی ہے، سائفر کی تردید کر دی ہے اور اس پر اسد مجید فوراً وضاحتی بیان دے۔ ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ جو اس نے امریکن کانگریشنل کمیٹی کے سامنے دی ہے، اس میں اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ اس کی پہلی آفیشیل میٹنگ جو پاکستان کی ڈپلومیٹ اسد مجید صاحب کے سامنے ہوئی ہے، اس کو اس نے ڈینائی کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو بیانیہ بنایا گیا کہ جو سازش کی گئی یہ غلط ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ملاقات نہیں ہوئی یا ملاقات نہیں۔ دو چیزیں اسد مجید کی سٹیٹمنٹ میں ہیں، انہوں نے کہا میری میٹنگ ہوئی ہے اور یہ اس کے کنٹینٹ سے جو مجھے بھیجے گئے۔ وہ ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوا ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ یس یہ میرے کنٹینٹس تھے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے، اور ان کے ساتھ نے جو سائفر کا کنٹینٹ ہے اس کو ڈینائی کیا ہے، ملاقات کو ایڈمٹ کیا، ملاقات کا ذکر بھی نہیں کیا، لہٰذا وہ سب کچھ ڈینائی کر رہا ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اسد مجید ایک بار پھر اس کی وضاحت کرے، کیونکہ یہی دو بندے موجود تھے جو اس وقت تھے۔ مگر ڈونلڈ لو نے اس بریفنگ کے دوران کہیں پر بھی نہ اس میٹنگ کی تردید کی، نہ ہی سائفر کی تردید کی، تاہم سائفر سے متعلق میڈیا پر سامنے آنے والے الزامات اور سازشی بیانیے کو غلط قرار دیا اور ساتھ ہی اس میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میٹنگ میں موجود دوسرے فرد یعنی امریکہ کے لیے پاکستان کے اس وقت سفیر اسد مجید خان نے اپنی حکومت کو بیان دیا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ I want to be very clear on this point. چیئرمین، میں اس بارے میں بہت واضح ہوں، یہ الزامات، یہ سازشی تھیوری جھوٹ ہیں، یہ مکمل جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں نے پاکستان میں سائفر سے متعلق پریس رپورٹس کا جائزہ لیا ہے، یہاں کے سفارت خانے سے مبینہ طور پر لیک ہونے والی سفارتی کیبل یہ درست نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر اس میں امریکہ پر یا مجھ پر ذاتی طور پر عمران خان کے خلاف اقدامات لینے کے الزامات نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں موجود دوسرا شخص یعنی اس وقت کے پاکستان کے امریکہ میں سفیر نے اپنی حکومت کے سامنے گواہی دی ہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں تھی۔ ہم پاکستان کی خود مختاری کی عزت کرتے ہیں، ہم اس اصول کی عزت کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ہی ایک جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر کے انتخاب کا حق ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ لو نے اسد مجید کے بیان کا حوالہ دیا ہے۔ اسد مجید نے 23 جنوری 2024 کو سائفر کیس سننے والی خصوصی عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 7 مارچ 2022 کو اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو سے پاکستانی مشن کی ملاقات ہوئی۔ پاکستانی مشن کی ڈونلڈ لو سے ملاقات ورکنگ لنچ پر ہوئی تھی۔ پاکستانی مشن میں میرے ساتھ ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ملٹری اتاشی موجود تھے۔ دونوں فریقین کو معلوم تھا کہ ملاقات کے منٹس آف دا میٹنگ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ملاقات کی گفتگو کو سائفر ٹیلی گرام کی شکل میں 8 مارچ کو پاکستانی وزارت خارجہ کو بھیجا۔ سائفر ٹیلی گرام میں سازش اور دھمکی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ سائفر کو سازش قرار دینا پاک امریکہ تعلقات کے لیے سیٹ بیک تھا۔ سائفر کو سازش قرار دینے سے پاک امریکہ تعلقات کو شدید دھچکا پہنچا۔ اس دوران اسد مجید خان کے بیان کے بیچ میں عمران خان بول پڑے اور کہا کہ اسد مجید جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے،
साइफर में साजिश या थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन डोनाल्ड लू ने जब कहा कि वजीर आजम को हटाओ, अदम एतमाद आ गई, तो साजिश कैसे नहीं हुई? इमरान खान की मुदाखलत के बाद असद मजीद ने बयान मुकम्मल करते हुए कहा कि 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। NSC में मुत्तफिका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डीमार्च का फैसला किया गया, जबकि इससे पहले 28 अगस्त 2023 को असद मजीद ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत FIA को भी बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें नकात के अलावा ये भी कहा था कि 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी सिर्फ डीमार्च का फैसला हुआ और कोई साजिश नहीं पाई गई थी। फिर 22 अप्रैल 2022 के इजलास में मामले का तफसील से जायजा लिया गया और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की राय आने के बाद भी यही तय किया गया कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने के लिए कोई बैरूनी साजिश नहीं की गई है। मैं वजारत खारजा के प्रोफेशनल अफसर के तौर पर समझता हूँ कि साइफर के मामले ने हमारे कम्युनिकेशन के निज़ाम, हमारे सिफारतकारों और हमारी सिफारतकारी की साख को नुकसान पहुंचाया है, जिसके मुस्तकबिल में हमारी सफारती पैगाम रसानी पर मनफी असरात होंगे। इसके अलावा आज मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने कल ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका ने यह नहीं कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं। उसने इलेक्शन के बारे में भी कहा है कि एंड फेयर, ये दो लफ्ज़ उसने बोले। फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ कभी अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। और कल डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल की ब्रीफिंग में कुछ बयान दिए गए जो दखल अंदाजी थे और पाकिस्तान के मुल्क की हालात और इंतखाबी कवानीन के बारे में गलत फहमी की अक्कासी करते थे। हम उम्मीद करते हैं कि इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए अमेरिका के साथ बामायनी बातचीत करें। बहरहाल तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामले पर अमेरिका और IMF से जिस तरह के सख्त इक़दाम की तवक्को कर रही थी वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ की वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, जहां कल ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाकर इंतखाबात की तहकीकात और ऑडिट करने की इस्तदा की गई है। इस पूरी सूरत हाल में आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, लेकिन इमरान खान को जेल से बाहर लाने को किसी मुज़ाकरात से मुंसलिक नहीं करेंगे। इस हवाले से अदालतों से उम्मीदें हैं। जहाँ तक खान साहब की बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन खान साहब की बाहर आना, हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको अटैच नहीं करते, ना उस पर डिपेंडेंट है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों पर एतमाद करते हैं, अदालतों से ही दरख्वास्त है। अब जबकि हाई कोर्ट इस मैटर को देख रही है, हाई कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि ट्रायल कोर्टों के ऐसे फैसलों पर नज़रसानी करके ख़ुद उनको देख ले। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इस पर जल्द से जल्द फैसला करेगी। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इमरान खान से ऑनलाइन मुलाकातें कराने का इंतजाम करें, लेकिन अगर जेल हुकाम के पास ये सहूलत नहीं है तो फिर वो इमरान खान के कोऑर्डिनेटर को इजाज़त दें कि वो इंटरनेट के साथ लैपटॉप का बंदोबस्त करें।